ابتدا کہانی کی ابتدا ہے یہ، رنگوں سے بھری، جذبوں میں ڈوبی۔ سب کردار اپنے تعارف کروائیں گے، کچھ دل میں بس جائیں گے تو کچھ الجھن میں ڈال جائیں گے۔ ہر کردار اپنی الگ کہانی رکھتا ہے، کچھ ہنسائیں گے تو کچھ آپ کی آنکھیں نم کر جائیں گے، کچھ ادھوری، کچھ مکمل سی کہانی، حب الروح کی کہانی۔ طلوع آفتاب کا وقت سحر انگیز ہوتا ہے، انتہائی خوبصورت۔ فجر کی اذان کے بعد جب سورج آسمان پر ہلکے ہلکے ابھرتا ہے، اپنی کرنیں سیاہی سے بھری زمین پر بکھیرتے اسے روشن کرتا ہے، یہ منظر دل کو چھو جاتا ہے۔ ایسا حسین منظر دیکھتے روح بھی طمانینت سے مسکرا دیتی ہے۔ طلوع آفتاب کا منظر، اس کے ڈھلتے وقت کا منظر، قمر کا آسمان پر ابھرتے اپنی چاندنی پھیلانے کا منظر، یہ حسین ترین منظروں میں سے ہیں جو اسے پسند ہے۔ ان منظروں کو دیکھنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اب بھی وہ طلوع آفتاب کو دیکھتے مسکراتی ہوئی اپنی سراہی دار گردن میں پہنے لاکٹ میں لگی انگوٹھی کو اپنی مٹھی میں بھرتے اپنی خمدار پلکوں کا جھالر آنکھوں پر گرا گئی، اور وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا۔ دھندلے مناظر، ایک وسیع لان، وہاں گونجتے کہکہے، لوگوں کے سائے، شوخ لہجے، رنگ برنگے پھول، اور ان سب میں صاف نظر آتی بس کنچی آنکھیں۔ محض یہ آنکھیں ہی تھیں جو اسے صاف نظر آتی تھیں، اس کے علاوہ ہر منظر دھندلا تھا۔ وہ گہرا سانس کھلے فضا میں بھرتے اپنی آنکھیں کھول گئی۔ یہ تو معمول تھا، اب اسے عادت ہو گئی تھی اس دھندلے منظر کو دیکھنے کی۔ نہیں جانتی تھی کیوں یہ دھندلا منظر اسے دکھائی دیتا تھا۔ کون تھے وہ لوگ جن کے دھندلے سائے وہ دیکھتی تھی، جن کے کہے اسے اپنی سماعتوں میں گونجتے محسوس ہوتے تھے؟ اور وہ کنچی آنکھیں، ان سے تو الگ ہی الفت محسوس ہوتی تھی۔ کھڑکی کے پٹ بند کرتے وہ مسکراتی ہوئی پلٹ گئی۔ شربتی آنکھوں میں ایک خاص چمک لیے اپنے لمبے سیاہ بالوں کی لٹ جو اس کے سرخ و سفید رخسار کو چھو رہی تھی، کان کے پیچھے اڑستے وہ دبے دبے قدم اٹھاتی اس مخصوص کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جہاں وہ ہر جائی رہتا تھا، جو اس کے جینے کی وجہ تھا، جس کی ایک محبت بھری نگاہ کرم کے لیے وہ ترستی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیوں پر قدم رکھتے اوپر بڑھتی جب پشت سے ابھرتی آواز پر وہ آنکھیں میچتے اپنا نچلا لب دانت تلے دبا گئی۔ انشو، شفقت میں ڈوبی میٹھی نرم آواز۔ جی نوری، پلٹتے اپنے ہاتھ باہم ملاتے مروڑتے ہوئے اپنے اصلی دھیمی لہجے میں پوچھا۔ چہرے پر گھبراہٹ اور خفت صاف عیاں تھی۔ نور اس کا معصوم چہرہ دیکھتے مسکراتی۔ وہ لاٹ صاحب کمرے میں ہے یا نہیں ہے، اس بات سے میں ناواقف ہوں، اس لیے دھیان سے، کہیں پھر وہ تمہیں کچھ نہ کہہ دے بیٹا۔ نرم آواز میں انہوں نے اپنے سخت گیر بیٹے کی بابت بتایا۔ 10 بج رہے ہیں، آپ کے لاڈ صاحب اور میرے جن اس وقت آفس میں ہوں گے، نا وقت کے پابند ہیں۔ حسین اسد عدیل تو میں یوں گئی اور یوں آئی۔ انگشت شہادت کی انگلی لاؤنج کی دیوار پر لگی گھڑی کی جانب کرتے اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ سے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تھا۔ لبوں پر ٹھہری مسکان کا ساتھ اس کی شربتی آنکھوں نے بھی دیا تھا۔ نور اس کے کہنے پر دھیما سا مسکرا دی۔ لڑکی باولی ہے بالکل، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ آپ کے بیٹے کے پیار میں، سرخ چہرے کے ساتھ تیزی سے کہتے وہ بنا نور کی طرف دیکھے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر والے فلور پر جا پہنچی۔ نور نے اس کے پشت کو تکتے اپنی مسکراہٹ روکی اور اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ سیاہ آنکھوں میں بیزاری سجائے، ہاتھ میں موبائل فون تھامے وہ بلیک ڈنر سوٹ میں تیار، سیاہ سلکی بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے، تیکھی مغرور ناک، انابی باریک لبوں کو آپس میں بھینچے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ آج اسے دیر ہو گئی تھی، کل رات وہ کافی لیٹ گھر واپس آیا تھا، اسی باعث صبح آنکھ نہیں کھول پائی جلدی۔ اب وہ اجرت بھرے انداز میں تیز قدم بڑھا رہا تھا۔
جب اچانک سے ایک نازک خوشبو بکھیرتا وجود اس کے فولادی چٹانی سینے سے ٹکرایا۔ موبائل حسین کے ہاتھ سے گرتے زمیں بوس ہوا اور وہ اپنے جبڑے تک بھیج گیا، کیونکہ اپنے سینے سے چپکے اس نازک وجود کو وہ پل میں پہچان گیا تھا۔ دوسری طرف وہ معصوم دوشیزہ جو یہ سمجھی تھی کہ روز کی طرح اس کا یہ جن کمرے میں نہیں ہوگا، اور وہ کچھ پل اس کے تکیے کو سینے میں بھیجے، اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھرتے اپنے دل کو تھوڑی راحت پہنچائے گی، خود کو اس کے سینے سے لگے محسوس کرتے سانس تک رک گئی۔ "What the hell is this?" اس کی سخت مردانہ آواز گونجی تو انشا ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ اپنی خوبصورت غزالی شربتی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا جو اپنی سیاہ آنکھوں میں ناگواری لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انشا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا۔ اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے صرف ناگواری ہی دکھائی دیتی تھی، کوئی اور اگر جذبات تھا تو وہ صرف نفرت کا۔ "اندھی ہو تم؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اور کیوں یوں منہ اٹھا کر میرے کمرے میں چلی آ رہی تھی؟" سخت اور سرد آواز میں اس نے سامنے کھڑی اس لڑکی کو گھورتے ہوئے پوچھا، جس سے اسے سخت نفرت تھی۔ انشا کا دل اچھل کر حلق میں آیا اس کے سخت و سرد لہجہ سنتے۔ میں بولنا چاہتی تھی، لیکن اس جن کی سخت نظریں بولنے کہاں دے رہی تھیں۔ "اوہ پلیز، میرے پاس وقت نہیں ہے تمہاری میں سننے کا۔ آئندہ میرے کمرے میں مت آنا، جاؤ یہاں سے." حسین نے بیزاری سے کہا۔ انشا کی آنکھوں میں نمی جھلکی۔ "آپ مجھ سے اس طرح بات کیوں کرتے ہیں حسین؟ میرا کیا قصور ہے جو آپ مجھے اتنی بیزارگی اور نفرت سے دیکھتے ہیں؟" انشا نے بھیگی آواز میں اس بے مہر سے پوچھا جو اس کے دل کی اونچی مسند پر براجمان تھا۔ "اوہ ریئلی، وجہ جاننی ہے تمہیں؟" حسین یکدم اس کے چہرے کے نزدیک جھکا، سیاہ آنکھوں نے گہرائی سے اس کے خوبصورت چہرے کے نقوش کو تکا، شربتی آنکھیں جن میں ہلکی ہلکی نمی تھی، گہری اور لمبی پلکیں جو وہ بار بار جھپک رہی تھی، پتلی سی تیکھی ناک اور گلابی بھرے بھرے لب معصومیت کا پیکر۔ سب سے زیادہ منفرد اور اس کی توجہ بھٹکانے والا اگر اس کے چہرے پر کچھ تھا تو اس کے لبوں کے کنارے پر موجود وہ ننھا سا تل۔ ہزار نفرت کی مالا جپ لے وہ، لیکن مخالف کو دیکھتے اس کا دل بیٹ ضرور مس کرتا تھا۔ شربتی آنکھوں نے سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ "کیونکہ جب سے تم آئی ہو میرے باپ ماں کا پیار بڑھ چکا ہے، ان کے پیار پر سب سے زیادہ حق میرا اور میری میرم کا تھا جو تم چھین چکی ہو۔ اس سے زیادہ کوئی وجہ نہیں ہے میری تم سے نفرت کی." زہر کند لہجے میں اس کے چہرے کے نقوش کو تکتے گویا ہوا اور اپنے زہریلے لفظوں کا زہر اس کی نس نس میں بھرتا چلا گیا۔ انشا کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے رخساروں کی زینت بنے، دل کی دھڑکنیں سست پڑی۔ اس نے بے ساختہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی حسین اسد عدیل اسے اذیت دینے میں کامیاب ٹھہرے تھے۔ پھر سے وبال جان بنا حسین اسد عدیل کے لیے ان شربتی آنکھوں میں نمی دیکھنا۔ وہ اپنے جبڑے سختی سے بھیج گیا۔ نفرت بھی تھی مخالف سے، لیکن اس کے آنسو دیکھتے دل و دماغ میں الگ سی جنگ چھڑ جاتی تھی۔ کیوں آنسو تکلیف دے جاتے تھے اس کے؟ میں نے نہیں چھینا نوری، اور اسو آپ سے بھی پیار کرتے ہیں، میں نے میرم کا پیار نہیں چھینا۔ بہتے آنسو اور سینے میں دھیرے دھیرے ساکت پڑتے دل کو محسوس کرتے وہ ٹوٹتی آواز میں بولی اور تیزی سے پلٹتے اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ "شٹ!" حسین نے اس کی پشت کو دیکھتے اپنے بالوں پر اضطرابی انداز میں ہاتھ پھیرا، جانتا تھا اب اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ تیزی سے قدم اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ "مما!" حسین نے کمرے میں آتے نور کو پکارا جو اپنی الماری سے اسد کے کپڑے نکالتے بیڈ پر رکھ رہی تھی، جبکہ اسد واش روم میں شاور لے رہے تھے۔ "کیا ہوا؟" نور اس کے ماتھے پر بل اور چہرے پر پریشانی دیکھتے سوال گو ہوئی، جبکہ حیرت بھی ہوئی تھی کہ وہ اس وقت گھر میں موجود تھا۔
وہ انشا، اسد محض دو لفظ ہی کہہ پایا۔ اف اسد اف، تم نے پھر میری بچی کو کچھ کہہ دیا ہوگا، کہاں ہے وہ؟ کب سدھرو گے تم؟ نور یکدم کپڑے بیڈ پر پھینکتے باہر نکلتے ہوئے برہمی سے بولی۔ حسین ان کے کہنے پر اپنے لب سختی سے بھینچ گیا۔ اپنے ماتھے کو انگوٹھے سے رب کرتے اس نے قدم نور کی تقلید میں بڑھائے، جو تیزی سے قدم بڑھاتی انشا کے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ انشو، نوری کی جان۔ نور اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئیں تو عین توقع کے مطابق وہ بیڈ پر گھٹنوں میں منہ دیے سسک رہی تھی۔ نور اسے یوں ہچکیاں بھرتے دیکھ کر تڑپتی ہوئی آگے بڑھتے اسے خود میں بھینچ گئیں، جو اب ان کے سینے سے لگی رونے میں مصروف تھی، جبکہ کمرے کے باہر کھڑے اسد کا دل جسے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ یہ منظر دیکھتے یہ سسکیاں، یہ آنسو اس کا ضبط آزما رہے تھے۔ اسے سخت نفرت تھی اس لڑکی کے آنسوؤں سے۔ بس میرا بچہ، خاموش ہو جاؤ، مت رو بیٹا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ نور اس کے پشت تھپکتے ہوئے محبت سے گویا ہوئی۔ نوری، میں نے آپ کو نہیں چھینا نا، میں نے آپ کو نہیں چھینا۔ نور کے سینے میں منہ چھپائے وہ سسکتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کی بات پر نور نے زخمی نگاہوں سے دروازے کے پاس کھڑے حسین کو دیکھا، جو سختی سے جبڑے بھینچے اپنی نظریں اپنی ماں سے چرا گیا۔ نہیں چھینا میرا بچہ، آپ نے نہیں چھینا کسی کو بھی۔ نور اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے بولی، جب ان کی نگاہ سائڈ ٹیبل پر پڑی اس کی دوائیوں پر گئی۔ اس نے آج اپنی دوائی بھی نہیں لی تھی۔ نور کی فکر میں اضافہ ہوا، اور اب اس کا اس طرح رونا۔ وہ جانتی تھیں اگر وہ اسی طرح روتی رہی تو اس کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ اٹھو میرا بچہ، دوائی کھاؤ، پتہ ہے نا آپ کو یہ لاپرواہی بالکل اچھی نہیں، بس خاموش ہو جاؤ۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے، اس کے آنسو صاف کرتے نور نے اس کے ماتھے پر اپنے لب ثبت کیے اور دوائیاں ہاتھ میں لیتے اس کی طرف بڑھائیں، جو دوائی کھاتے پانی کا گلاس منہ سے لگا گئی تھی۔ نور کے کہنے پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ بس اب لیٹ جاؤ، کسی کی بھی باتوں کو دماغ پر حاوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا بچہ۔ تم نے کسی کو کسی سے نہیں چھینا، ٹھیک؟ اب سو جاؤ۔ اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر کمفرٹر درست کرتے نور نے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ انشا اسپات میں سر ہلا گئی۔ اتنا رونے کے باعث اسے اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی تھیں، جبکہ سینے میں بائیں طرف بھی ہلکی سی چبھن سی محسوس ہوئی تھی۔ نور کی طرف دیکھتے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ جب تک وہ گہری نیند میں غرق نہ ہوئی تب تک نور اس کے پاس بیٹھی رہی، اور وہ دروازے کے پاس کھڑا سرخ ہوتی نظروں سے بیڈ پر لیٹے اس نازک وجود کو دیکھتا رہا۔ نور اس کی گہری نیند میں جانے کے بعد آہستہ سے اس کے پاس سے اٹھتے حسین کے پاس آئیں اور افسوس بھری نظروں سے اپنے خوبرو بیٹے کی طرف دیکھا، جو نہ جانے کب اتنا سنگ دل ہو گیا تھا اور ماں باپ سے بدزن۔ حسین، کیوں کرتے ہو اس کے ساتھ بیٹا ایسے؟ نور کے لہجے میں نمی بھر آئی۔ اسے کہہ دیں مجھ سے دور رہے، اگر وہ یوں ہی میرے نزدیک آنے کی کوشش کرتی رہے گی تو ایسے ہی میرے سخت لفظوں کا زہر پیتی رہے گی۔ اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے سر جھکاتے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا، تمہیں ترس نہیں آتا اس پر؟ نور کے لہجے میں گہرے دکھ کی آمیزش تھی۔ آپ کو ترس نہیں آتا مجھ پر، میری میرم پر مما؟ نور کے کہنے پر ایک جھٹکے سے سر اٹھاتے زخمی نظروں سے نور کے چہرے کو دیکھتے شکوہ کن لہجے میں کہتے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نور نے اس کی پشت کو دیکھتے اپنی آنکھوں سے بہہ جانے والے آنسو صاف کیے، جب اپنے کندھے پر ایک محبت بھرا لمس محسوس کرتے وہ اسد کے سینے میں سمائی۔ کب ٹھیک ہوگا اسد؟ سب ہم نے سب خراب کر دیا اسد، سب خراب۔ اسد کے سینے میں منہ چھپائے وہ نم آواز میں بولی، سب ٹھیک ہو جائے گا ایک دن بیوی، انشاءاللہ۔ اسد نے اس کی پشت تھپکتے ہوئے کہا۔ ماں بیٹے کے درمیان ہونے والی مختصر سی گفتگو وہ سن چکا تھا، تبھی خود کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ خان حویلی میں اس وقت گہما گہمی کا ماحول تھا۔
ملازموں کی شامت آئی ہوئی تھی۔ داجی لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑے ان پر حکم صادر کرتے انہیں بوکھلانے پر مجبور کر رہے تھے۔ کچن سے لذیذ پکوان کی خوشبو پوری حویلی میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ رونق، یہ گہما گہمی آخر ہوتی بھی کیوں نہ؟ خان حویلی کا سب سے بڑا پوتا عفان خان آج پورے 5 سال بعد حویلی آ رہا تھا۔ بابا تھک جائیں گے آپ، آرام کریں جا کر، فری دیکھ لے گی سب۔ دلاور جو ابھی ابھی ڈیرے سے آئے تھے داجی کو لاؤنج میں کھڑے دیکھ کر نرمی سے بولے، بہو تو سب کچھ دیکھ ہی رہی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے پوتے کے استقبال میں کسی بھی قسم کی کمی رہ جائے۔ جب تک اسے آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ لوں گا آرام نہیں آئے گا۔ داجی کا لہجہ خوشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دلاور ان کے اس قدر پیار پر مسکرا گئے۔ شکر ہے دلاور آپ آ گئے، پتہ کریں نا اور کتنی دیر لگے گی اسے آنے میں؟ مہوش کے ہمراہ کمرے سے نکلتی فری بے تابی سے گویا ہوئی۔ ان کی بے تابی پر حویلی میں داخل ہوتا دوراب بھی مسکرا گیا۔ بس خانم آتا ہوگا وہ، فلائٹ صبح 11 کی تھی، ابھی 11:30 ہو رہے ہیں۔ دلاور نے اپنی کلائی میں پہنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ پورٹ سے گاڑی کے ٹائر کی چرچرانے کی آواز سنتے ان سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ وہ سب بے تابی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھے۔ سب کی نگاہیں اس سیاہ گاڑی پر ٹکی ہوئی تھیں جس سے نکلتے وجود کا ان سب نے بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ یکدم گاڑی کا دروازہ کھلا اور عفان خان کے بجائے ایک صنف نازک گاڑی سے اتری۔ ان سب نے اچنبھے سے سامنے کھڑی لڑکی کی جانب دیکھا، جو سیاہ اور سرخ امتزاج کی شلوار قمیض پہنے، دوپٹے سے ندار بالوں کو کھلا چھوڑے، آنکھوں پر سیاہ سن گلاسز لگائے حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ دلاور یہ؟ فری نے حیرت اور اچنبھے سے دلاور سے پوچھنا چاہا جب گاڑی کے دوسری جانب سے وہ اترا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کنچی آنکھیں، سیاہ بال جو جیل سے پیچھے کی جانب سیٹ کیے گئے تھے، انابی لب، سرخ و سفید رنگت، پٹھانی نقوش، سیاہ پینٹ شرٹ میں چہرے پر دھیمی مسکان لیے ان سب کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عفان؟ فری بیٹے کو دیکھتے نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ جب وہ آگے بڑھتے اس لڑکی کا ہاتھ تھامے فری کے قریب آنے لگا، فری کا بڑھتا قدم تھم سا گیا۔ داجی کے چہرے پر کرختگی چھا گئی۔ السلام علیکم مام۔ ماں کے قریب آتے اس نے فری کو گلے لگایا۔ فری کھل کر مسکرا بھی نہ سکی۔ سب کے ذہن میں یہی سوال تھا، عفان کے ساتھ آئی لڑکی آخر کون ہے؟ داجی کیسے ہیں آپ؟ عفان ماں کے ماتھے پر لب رکھتے داجی کی طرف بڑھا، جو اسے خود کی طرف بڑھتا دیکھ کر سخت نظروں سے دیکھتے ہاتھ سے روک گئے۔ عفان خان، یہ لڑکی کون ہے اور کس حق سے تم اس کا ہاتھ تھامے ہوئے ہو؟ داجی نے کرخت لہجے میں سوال کیا تھا۔ بے شک پوتا جان سے عزیز تھا، لیکن غیرت اس سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ مہوش دوراب اور دلاور خاموشی سے عفان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ سب کے ہی دل ہول رہے تھے، کیونکہ جس حق سے عفان اس لڑکی کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا وہ ان سب کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہیلو، میں منیبہ عارف ہوں، عفان کی منگیتر۔ بہت جلد ہم شادی کرنے والے ہیں۔ مجھے لگا اس نے آپ سب کو بتا دیا ہوگا، لیکن میں غلط تھی۔ عفان کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے وہ ایک ہاتھ سے گلاسز اتارتے ہوئے ایک ادا سے بولی اور وہاں موجود ہر فرد کو بے یقین کر گئی۔ اس کے الفاظ ہی نہیں، اس کی سرمئی آنکھیں بھی ان سب کو بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن کر گئی تھی۔ عافیہ؟ مہوش کے لبوں سے سرگوشی میں نام ادا ہوا۔ فری نے مہوش کی طرف بے یقین نظروں سے دیکھا۔ مہوش گڑیا، مہمان کو ان کا کمرہ دکھا دو اور پھر داجی کے کمرے میں آ جانا۔ دلاور نے نرم لہجے میں مہوش کو مخاطب کیا، جو فوراً اسبات میں سر ہلاتے منیبہ کو دیکھنے لگی، جس نے ایک نظر ساتھ کھڑے عفان پر ڈالی تھی، جو سنجیدہ چہرہ لیے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، اور پھر مہوش کے ہم قدم حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ داجی کے کمرے میں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ جس حویلی میں کچھ دیر پہلے گہما گہمی سی تھی،
اب وہاں دبیز خاموشی کا راج تھا۔ وہ چہرے جو بےتابی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، وہ اس وقت گہری سنجیدگی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کیا وہ سب سچ ہے عفان خان جو وہ لڑکی کہہ گئی ہے؟ خاموش کمرے میں فری کی سخت آواز گونجی۔ صوفے پر بیٹھے عفان نے پہلو بدلتے ان سب کے سنجیدہ چہرے دیکھے۔ جی موم، عفان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ فری کے چہرے پر سختی کا تاثر ابھرا۔ تمہیں باہر میں نے پڑھنے بھیجا تھا عفان، یہ سب کرنے نہیں۔ تم کیسے کسی بھی لڑکی سے شادی کر سکتے ہو؟ کیسے کسی کو بھی اپنا منگیتر بنا سکتے ہو؟ نہ باپ سے کچھ پوچھا، نہ ماں تمہاری نظر میں کوئی معنی رکھتی ہے؟ فری اپنی جگہ سے اٹھتے درشتگی سے گویا ہوئی۔ موم، وہ مجھے پسند ہے، پورے 5 سال میں اس کے ساتھ رہا ہوں، میری اس کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے، وہ مجھے اچھی طرح جانتی ہے، اور لائف پارٹنر ایسا ہی چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو سمجھتا ہو۔ رہی بات منگیتر کی، تو اب تک میں نے منگنی نہیں کی ہے، میں اسے آپ سب سے ملوانے کے لیے ہی لایا تھا تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ عفان بھی سنجیدگی سے کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ داجی اپنی لاٹھی پر زور دیے اپنے لاڈلے بیٹے کی بات سنتے ضبط کرتے رہ گئے، جبکہ دلاور کا بس نہیں چلا تھا آگے بڑھ کر اکلوتے بیٹے کی درگت بنا ڈالے۔ اوہ ریلی، بات آگے بڑھ سکے؟ تمہیں لگتا ہے میں اس لڑکی کو اپنی عافیہ کی جگہ لینے دوں گی؟ فری نے سینے پر ہاتھ باندھے استہزائیہ پوچھا۔ آپ کو دینی پڑے گی موم، وہ میری پسند ہے۔ عفان خان ضدی سرکش لہجے میں گویا ہوا۔ میں نہیں دوں گی، کیونکہ تمہاری زندگی میں تمہاری بیوی بن کر آنے کا حق صرف ایک لڑکی کو حاصل ہے، اور وہ ہے عافیہ یشام میر۔ فری نے اس کے انداز پر اپنی ایک آئیبرو اچکائے پختگی سے کہا۔ عفان اپنی ماں کی ضد پر اپنے لب بھینچ گیا۔ وہ لڑکی مر چکی ہے موم، عفان نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور فری کی آنکھوں میں سرخی چھائی، جبکہ باقی سب کے چہرے بھی ضبط سے سرخ ہوئے۔ وہ زندہ ہے عفان خان، زبان کو لگام دو۔ فری کا لہجہ انتہائی سرد ہوا۔ بات یہاں اس کی بھتیجی کی تھی، وہ بھتیجی جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھی، جسے اس نے ماں بن کر پالا تھا، گود میں کھلایا تھا۔ کچھ یہی حال مہوش کا تھا۔ وہ مر چکی ہے موم، اور آپ اب خود غرضی کر رہی ہیں۔ عفان نے مٹھیاں بھینچے دھیمی آواز میں کہا۔ میں خود غرض ہی ہوں، فری نے کندھے اٹکائے لاپرواہی سے کہا۔ میں شادی کروں گا تو صرف منیبہ سے، میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں، اور وعدہ توڑنے والوں میں عفان خان نہیں شامل۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے کہتا ہے۔ باہر کی طرف بڑھنے لگا جب فری کی اڑتی ہوئی چپل زور سے اس کی پشت پر لگی۔ اپنی منقوہہ تو ڈھونڈی جا نہیں رہی تم سے، آئے بڑے وعدہ خلافی کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں، خیر کا بچہ۔ فری اپنی چپل اس کے پشت پر مارتے ہوئے برہمی سے اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ وہ سب جو خاموشی سے ماں اور بیٹے کی گفتگو سن رہے تھے، فری کے اس انداز پر اپنی مسکراہٹ ضبط کر گئی، جبکہ دلاور نے اسے گھور کر دیکھا جو اسے خر کہہ گئی تھی۔ عفان نے بے یقینی سے پلٹتے ماں کو دیکھا، جو اس عمر میں اسے چپل مار گئی تھی۔ یقین کرنا مشکل تھا۔ موم، میں سردار ہوں اس گاؤں کا، اور آپ مجھے چپل مار رہی ہیں؟ بے یقینی ہی بے یقینی تھی لہجے میں۔ چپ کرو، سرداری تو تمہیں قبول ہے نہیں تو کہاں کے سردار؟ اور چپل کیا؟ میں تمہیں جھاڑو سے بھی مارنے کا حق رکھتی ہوں۔ فری نے تنک کر تیکھے لہجے میں اسے جھاڑا۔ حد ہے موم، حد ہے۔ 27 سال کی عمر میں اب میں اپنی ماں سے جھاڑو اور چپل سے مار کھاؤں گا؟ اپنی ماں کی بات پر نفی میں سر ہلاتے اونچی آواز میں کہتے وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی فری بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا پیا، عافی مل جائے گی۔ مہوش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ ہاں، وہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ اسے کیا لگتا ہے
کسی بھی سرمئی آنکھوں والی لڑکی کو لے آئے گا اور میں اسے آفی کی جگہ دے دوں گی تو غلط ہے یہ۔ آفی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ فری اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی کو دیکھتے ہوئے نم آواز میں بولی۔ دلاور کا دل پسید سا گیا۔ اپنی خانم کی نم آواز سنتے اس کے بہادر خانم کو ایک حادثہ کمزور کر گیا تھا، اور وہ حادثہ شاید سب کے لیے ہی اس قدر اذیت ناک تھا۔ آفی کا ذکر جب بھی ہو ان کی آنکھیں نم نہ ہوں ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ دلاور نے فری کے آگے اپنے ہاتھ بڑھائے جو اسے نم آنکھوں سے دیکھتے اس کے ہاتھ تھام گئی۔ دلاور اسے اپنے حصار میں لیے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ بابا آپ آرام کریں، ٹینشن نہ لیں، بھابھی جب تک ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوراب نے داجی کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، صحیح کہتی ہے بہو، خر کا بچہ ہے وہ، اسے کہہ دینا میں ناراض ہوں اس سے۔ اس حویلی میں یہ بےہودگی نہیں چلے گی کہ غیر لڑکی کا ہاتھ پکڑا جائے۔ داجی کے سخت لہجے میں کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ داجی کو لٹاتے ان پر کمفرٹر درست کرتے وہ اپنی چشمش کو لیے کمرے سے باہر نکلے۔ ازمارے کہاں ہے؟ مہوش نے کمرے سے نکلتے ہی اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ کہاں ہونا ہے اس نے؟ ہوگا وہیں جہاں ہمیشہ پایا جاتا ہے، دوراب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے جواب پر مہوش بھی مسکرا گئی۔ دوراب کہیں یہی لڑکی ہماری عافیہ تو نہیں؟ دوراب کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے مہوش نے پوچھا۔ صرف اس کی سرمئی آنکھوں کی بدولت ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا چشمش کہ وہ آفی ہے۔ اس کے چہرے کے نقوش بالکل بھی آفی سے نہیں ملتے۔ دوراب نے ان کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ محض اس بات میں سر ہلا گئی۔ ازمارے لالا، ازمارے لالا۔ اپنے نام کی پکار پر ڈیرے پر موجود ازمارے خان جو وہاں موجود گھوڑوں کو چارہ کھلا رہا تھا پلٹا۔ سیاہ پرکشش آنکھیں جن پر لگا نظر کا چشمہ، سیاہ سلکی بال بے فکری سے ماتھے پر گرے، وجیح نقوش، دراز قد چہرے پر نرمی، اور آنکھوں میں مخصوص سی چمک دوراب خان کا بیٹے ازمارے خان۔ کیا ہوا ہے بخشو؟ ازمارے خان دھیمے نرم لہجے میں گویا ہوا۔ عفان خان آ گئے ہیں لالا، اور چھوٹے خان نے آپ کو حویلی آنے کا حکم دیا ہے۔ بخشو نے اپنے کندھے پر رکھے رومال سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے اپنے سادہ مزاج مالک کو دیکھتے بتایا۔ لالا آ گئے۔ عفان خان کے آنے کا سنتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اپنے گندے ہاتھ اپنی قمیض سے ہی صاف کرتے وہ واپس جانے کے لیے مڑا۔ جب بخشو کی آواز سنتے وہ تھما تھا۔ لالا کپڑے بدل کر چلے جاتے، دیکھیں مٹی میں اٹے ہوئے ہیں آپ کے کپڑے۔ ڈیرے پر اس کا ایک مخصوص کمرہ تھا جہاں اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ تبھی بخشو سے مٹی سے لدے کپڑوں میں باہر جاتا دیکھ کر بولا، بخشو مٹی سے بنا ہوں، مٹی میں ہی جانا ہے، یہ ذرا سی ہی تو مٹی ہے، یوں جھاڑوں گا تو ہو جائے گی صاف۔ بخشو کی جانب پلٹتے دھیمی مسکان لیے کہتے اس نے کندھے پر لگی مٹی جھاڑی اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ بخشو اپنے مالک کی بات پر مسکرا دیا۔ ڈیرے کے باہر کھڑی اپنی جیپ میں سوار ہوتے وہ حویلی کے راستے پر گامزن ہوا۔ کون یقین کرے گا کہ 3 گاؤں کے سردار کا پوتا، خان حویلی کا لاڈلا، دن بھر ڈیرے پر جانوروں کے ساتھ گزارتا تھا، تو کبھی کھیتوں میں جا کر وہاں کسانوں کے ساتھ کھیتی کرتا تھا، تو کبھی گاؤں کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا۔ غرور اور تکبر اس انسان کی ذات سے کوسوں دور تھا، سادہ سا انسان جو سادگی بھری زندگی جینا چاہتا تھا۔ مورے ازمارے حویلی آتے سیدھا مہوش اور دوراب کے کمرے میں آیا تھا۔ دروازہ ہلکے سے بجاتے اس نے اپنی ماں کو پکارا تھا، آ جاؤ بیٹا۔ مہوش جو شام میں ہونے والی تقریب کے لیے کپڑے نکال رہی تھی مسکراتے ہوئے بولی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ اندر آتے ماں کے ہاتھ تھامتے اپنی آنکھوں سے باری باری احتراماً لگاتے ازمارے نے پوچھا، عفان کے آنے کی خوشی میں رات کو ایک دعوت کا اہتمام کیا ہے اپیا نے، اسی کے لیے بس کپڑے نکال رہی تھی۔
مہوش نے محبت سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھتے جواب دیا، جبکہ اس کے کپڑوں پر لگی مٹی دیکھتے وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ کون کون آ رہا ہے؟ سب کے آنے کا سنتے اس کی سیاہ آنکھیں چمک اٹھیں، ساتھ بے چینی نے بھی آن گھیرا۔ ازمارے نے بے چینی سے دریافت کیا، سب آ رہے ہیں۔ ازمارے کے چہرے پر پھیلتی بے چینی محسوس کرتے وہ مسکرا دی تھی، پلٹتے الماری میں منہ دیا، جبکہ ازمارے ان کے پشت کو تکتا اپنے دل و دماغ میں ابھرتے سوال کا جواب چاہتا تھا۔ مورے، ہمت کرتے دھیمی آواز میں انہیں پکارا۔ الماری میں منہ دیے انہوں نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ کیا وہ بھی آ رہی ہیں؟ خشک لبوں کو تر کرتے بے چین دل یہ سوال پوچھا۔ مہوش کھل کر مسکرائیں۔ اس کے پوچھنے کے انداز پر پلٹتے خوبرو بیٹے کے اضطرابی چہرے کو تکا۔ کون وہ؟ انجان بنتے بیٹے کو چھیڑا تو وہ خفت مٹانے کی خاطر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں مورے کس کی بات کر رہا ہوں، بتائیں نا، ازمارے نے خفت زدہ لہجے میں کہا۔ ہا، وہ بھی آ رہی ہیں میری جان۔ کبھی کبھی نا میں اس سے جیلس ہو جاتی ہوں، میرا بیٹا اس سے آخر اتنا پیار جو کرتا ہے۔ ازمارے کے پاس آتے انہوں نے ہنستے ہوئے کہتے آخر میں منہ بنایا۔ یہ سچ ہے کہ میں اپنا پیار ان کے لیے ماپ نہیں سکتا، ان کے لیے میری محبت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر گر وہ ہیں تو ازمارے خان ہیں، وہ نہیں تو میں نہیں، لیکن آنکھوں میں محبت کے دیپ لیے کہتے اس نے اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگایا۔ یہ محبت، یہ عشق، ممتا کے آگے کچھ نہیں مورے، آپ تو جنت ہے میری۔ محبت سے کہتے ان کے بالوں پر اپنے لب رکھے مہوش آسودگی سے مسکرا دی۔ میری دعا ہے وہ تمہاری ہو جائے، وہ تمہیں مل جائے ازمارے، کیونکہ میں واقف ہوں تمہاری محبت سے، جانتی ہوں وہ نہ ملی تمہیں تو تم اس قدر ٹوٹ جاؤ گے، بکھر جاؤ گے کہ میں سنبھال نہیں پاؤں گی تمہیں بیٹا۔ اور ایک ماں اپنے جوان بیٹے کو کبھی ٹوٹا بکھرا نہیں دیکھ سکتی۔ ماں تھی، بیٹے کی بے حد محبت دیکھتے خدشہ دل میں لا بیٹھی تھی۔ ازمارے کا ماتھا چومتے انہوں نے بھیگی آواز میں کہا، انشاءاللہ مورے، انشاءاللہ میں کبھی نہیں ٹوٹ کر بکھروں گا۔ جانتا ہوں میری محبت سچی ہے، خالص ہے، اور وہ رب اپنے کن سے انہیں اور مجھے ایک کر دے گا۔ اپنی ماں کی بھیگی آنکھوں کو چومتے اس نے خدا کی ذات پر بھلا کا یقین رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اب جاؤ، تیار ہو جاؤ، جا کر دیکھو کیسا حلیہ بنا رکھا ہے۔ تمہاری عمر کے لڑکے تو اپنے کپڑوں پر ایک شکن تک نہ برداشت کریں، اور ایک تم ہو، بے پرواہ بکھرا سا حلیہ، اور یہ سادہ پن۔ مہوش اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے ڈپٹتی ہوئی بولی، کیا آپ کو آپ کا یہ سادہ سا بیٹا اچھا نہیں لگتا مورے؟ ازمارے نے خفگی سے پوچھا۔ مورے قربان اپنے بیٹے کی سادگی پر، میرا بیٹا تو سادہ رہ کر بھی شہزادہ لگتا ہے۔ یکدم ممتا ابھر آئی کہ وہ اس کے سینے سے لگتے لاڈ سے بولی۔ ازمارے مسکرا گیا۔ بابا کہاں ہیں؟ ازمارے نے دوراب کو کمرے میں نہ پا کر پوچھا۔ دلاور بھائی کے ساتھ دوسرے گاؤں گئے ہیں۔ جاؤ تم فریش ہو جاؤ، سب آتے ہی ہوں گے۔ مہوش کے بتانے پر وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ قدموں کا رخ عفان خان کے کمرے کی جانب تھا۔ لالا، عفان کے کمرے کا دروازہ بلا جھجک کھولتے وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ عفان جو صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں ضروری ای میل چیک کر رہا تھا، ازمارے کو دیکھتے مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے ہیں لالا آپ؟ ازمارے خان آگے بڑھتے عفان سے بغلگیر ہوتے سوال گو ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، کہاں تھے تم؟ عفان نے مسکراتے ہوئے جواب دینے کے ساتھ ساتھ سوال پوچھا۔ بس لالا، ڈیرے پر تھا، آنا تھا وقت پر، لیکن میرے جانباز کی حالت تھوڑی صحیح نہیں تھی تو وقت لگ گیا۔ ازمارے نے اپنے پسندیدہ گھوڑے جانباز کی بابت بتاتے ہوئے جواب دیا۔ اور بتائیے، کیسا رہا آپ کا استقبال؟ صوفے پر اس کے ہمراہ بیٹھتے ازمارے نے پوچھا۔ عفان نے لب بھینچے اس کے سوال پر۔
استقبال موم کی چپل کے ساتھ ہوا ہے میرا، عفان نے خفگی بھرے لہجے میں کہا۔ ازمارے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں لالا؟ کل سے حویلی میں گہما گہمی برپی ہے کہ آپ آ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مورے بی نے آپ کا استقبال چپل سے کیا۔ ازمارے کو سوچ کر ہی ہنسی آ رہی تھی، لیکن ضبط کرتے حیرت سے استفسار کیا۔ مقابل نے خون آشام نظروں سے اس کے لبوں کے کونوں پر جمی مسکراہٹ کو دیکھا۔ ازمارے نے فوراً سے اپنے کان پکڑ کر معافی مانگی، جب عفان اسے سب بتاتا چلا گیا۔ آپ کی حرکت ہی ایسی تھی لالا، مورے بھی اپنی جگہ درست ہیں۔ عفان نے ساری بات سننے کے بعد اپنے بیئرڈ زدہ گال پر ہاتھ پھیرتے سنجیدگی سے کہا، موم غلط کر رہی ہیں ازمارے، وہ جانتی ہیں عافیہ یشام میر مر چکی ہے پھر بھی۔ عفان کا لہجہ سرد تھا۔ پر یہ بات تو پورا خاندان ہی ماننے سے انکاری ہے لالا، سب کا یہی کہنا ہے کہ بھابھی زندہ ہیں۔ ازمارے کے کہنے پر وہ گہرا سانس بھرتا رہ گیا۔ میں نہیں مانتا یہ سب، وہ لوگ اس لیے کہتے ہیں تاکہ یشام ماموں اور منہل مامی کی امید نہ ٹوٹے۔ عفان نے سامنے ٹیبل پر پڑے لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اور ویسے بھی میں وعدہ کر چکا ہوں منیبا سے ازمارے، اسے زبان دے چکا ہوں، اور خان اپنی زبان سے نہیں پھرتے۔ وہ اپنے بابا کو بتا چکی ہے میرے بارے میں۔ اس کے چہرے پر اب پریشانی کے تاثرات ابھرے تھے۔ کیا آپ محبت کرتے ہیں لالا اس سے؟ ازمارے کو اس کی پریشانی دیکھتے یہی سمجھ آیا۔ نہیں یار، یہ پیار محبت فضول باتیں ہیں، آج کل کے زمانے میں انڈرسٹینڈنگ دیکھی جاتی ہے۔ میں پریکٹیکل بندہ ہوں، منیبا اور میری پسند ملتی ہے، وہ مجھے سمجھتی ہے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے، وہ میرے لیے بہترین ہے۔ عفان کی بات سنتے ازمارے افسوس سے نفی میں سر ہلا گیا۔ لالا، محبت بہت خوبصورت جذبہ ہے، جب غالب آتا ہے سمجھ بوجھ چھین لیتا ہے، ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا۔ محبت ہو جائے تو سب کچھ حسین لگنے لگتا ہے، ہم الگ انداز سے جینے لگتے ہیں۔ محبت کا نام لیتے ہی ازمارے کی آنکھوں کے سامنے وہ حسین چہرہ لہرایا جو اس کے لیے سراپا محبت تھا۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں ازمارے، عفان نے سنجیدگی سے کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مورے بھی کبھی راضی نہیں ہوں گی، ازمارے نے لفظوں پر زور دیا، انہیں راضی ہونا پڑے گا۔ عفان نے بھی اس کی جانب دیکھتے ضدی لہجے میں کہا۔ عفان، یکدم دروازہ کھولتے منیبا اندر آئی۔ ازمارے فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی سرمئی آنکھیں دیکھتے اس نے ماتھے پر بل لیے حیرت سے عفان کی جانب دیکھا، جو باعث شرمندگی اس سے اپنی نگاہ چرا گیا تھا، اور بچا تھا منیبا کا لباس۔ منیبا کا لباس دیکھتے ناگواری کی ایک لہر تھی جو ان دونوں میں دور اٹھی تھی۔ وہ وائٹ سلیو لیس شرٹ اور کھلے پاجامے میں دوپٹے سے نادارد ان دونوں کے سامنے کھڑی تھی۔ شام میں ملتے ہیں لالا، ازمارے اپنی نظریں جھکائے کہتے منیبا کے برابر سے ہوتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ منیبا نے ازمارے کی پشت کو تکتے دروازہ بند کر دیا۔ منیبا، یہ فرانس نہیں ہے، یہ پاکستان ہے اور میری حویلی ہے۔ یہاں اس طرح تنے تنہا لڑکی کا ایک لڑکے کے کمرے میں آنا معیوب سمجھا جاتا ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ عفان نہیں چاہتا تھا منیبا کی اس حرکت پر حویلی میں پھر کوئی بدمزگی چھائے، اس لیے سخت لہجے میں اسے جانے کا کہا۔ عفان، میں جانتی ہوں، لیکن میرا دل گھبرا رہا تھا۔ تمہاری فیملی مجھے یہاں دیکھتے خوش نہیں ہوئی، کیا وہ ہماری شادی پر راضی نہیں ہوں گے عفان؟ سرمئی آنکھوں میں یکدم نمی لیے عفان کے پاس آتے وہ نم آواز میں بولی، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے منیبا، شادی تم سے ہی کروں گا اور میں وعدہ نہیں توڑوں گا، یقین رکھو۔ عفان نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے اب کی بار نرم لہجے میں کہا، پر تمہاری فیملی؟ منیبا نے اس کا ہاتھ تھامتے کہنا چاہا جب وہ اس کی بات کاٹ گیا،
میں نے انہیں تمہارے بارے میں بتایا نہیں تھا، اور پھر تم نے جس طرح کہہ دیا کہ ہماری منگنی ہو گئی ہے، وہ سب انہیں ناگوار گزرا تھا۔ تھوڑا صبر رکھو، میری فیملی رسم و رواج کو مانتی آئی ہے، ان کے لیے یہ سب قبول کرنا آسان نہیں ہے، میں انہیں منا لوں گا۔ اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھوں کی گرفت سے نکالتے رخ پلٹتے افعان نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا۔ وہ منگنی والا تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، مجھے لگا وہ خوش ہوں گے، لیکن منیبا کہتے کہتے خاموش ہوئی۔ ہماری منگنی ابھی نہیں ہوئی ہے منیبا، میرے گھر والے جب تمہارے گھر والوں سے مل لیں گے اور آگے بات چیت بڑھے گی تب تم یہ کہہ سکتی ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑا صبر رکھنا پڑے گا۔ افعان کا لہجہ اب سخت تھا۔ ٹھیک ہے، تم نے کہہ دیا تو بس سب صحیح ہو جائے گا۔ اور ہاں، ہمیں کل کراچی جانا ہے، بابا تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ منیبا نے اس کے کہنے پر آنکھیں میچ کر کھولیں، پھر مسکرا کر اسے آگاہ کرتی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ منیبا، افعان نے اسے جاتا دیکھ کر پلٹتے اسے پکارا۔ منیبا نے پلٹتے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ شام میں دعوت ہے، میرے ماموں وغیرہ آ رہے ہیں، ان کے سامنے اس بات کو کرنے سے گریز برتنا کہ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا بدمزگی پھیلے، پہلے گھر والے راضی ہو جائیں، اس کے بعد یہ بات سب پر آشکار کرنا صحیح ہے، اس سے قبل نہیں۔ اور ہاں، لباس ایسا پہننا کہ مجھے میرے گھر والوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ افعان نے اسے تنبیہ کرتے اس کے لباس کی جانب اشارہ کیا۔ منیبا کا رنگ اس کی بات پر سرخ ہوا۔ شدید طیش کے باعث اس نے اپنے لب بھینچے، خود پر ضبط کرتے خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتے وہ کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ منیبا کے کمرے سے جاتے ہی افعان گرنے کے انداز میں بیڈ پر لیٹا۔ جیسا سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ عافیہ نامی وجود یہاں نہ ہو کر بھی یہاں موجود تھا۔ کنچی آنکھیں سفید ریلنگ پر جمی ہوئی تھی، جبکہ دماغ مختلف سوچیں بن رہا تھا۔ غروب آفتاب میں تھوڑا ہی وقت بچا تھا۔ سورج جاتے جاتے زمین پر اپنی سنہری کرنیں پھیلا رہا تھا۔ چرند پرند اندھیرا ہونے سے قبل اپنے آشیانوں تک پہنچنا چاہتے تھے۔ ایسے میں 8 گاڑیوں کا یہ قافلہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تھا۔ جس کی نظر اس قافلے پر پڑتی وہ سمجھ جاتا گاؤں کی بڑی سردارنی کے میکے والے آئے ہیں۔ سب سے آگے گاڑی میں التمش یزدانی اپنی زوجہ ہانیہ التمش یزدانی کے ہمراہ تھے۔ ان کے پیچھے احتشام یزدانی اپنی زوجہ ماہا احتشام یزدانی سوار تھے۔ تیسری گاڑی میں یشام میر اپنی زوجہ منہل یشام میر کے ہمراہ، تو چوتھی گاڑی میں نیلم ابراہیم اپنے خوبرو شوہر ابراہیم آفندی کے ہمراہ سوار تھیں، جبکہ آخر میں اسد عدیل اپنی بیگم نور اور انشا کے ساتھ گاڑی میں سوار تھے۔ پیچھے آنے والی تمام گاڑیاں ان کی حفاظت پر تعینات گارڈز کی تھیں۔ یہ قافلہ ہر 6 ماہ بعد گاؤں کی جانب آتا تھا۔ خان حویلی کے بیرونی دروازے کے کھلتے ہی تمام گاڑیاں تیزی سے کارپورچ میں یک کے بعد دیگرے رکیں۔ گاڑیوں کے رکتے ہی التمش یزدانی اپنی طرف سے اترتے، دوسری جانب آتے گاڑی کا دروازہ کھولتے اپنا ہاتھ آگے بڑھا گئے تھے۔ ہانیہ التمش یزدانی نے دھیمی مسکان کے ساتھ ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے اپنے جیون ساتھی کو دیکھا، جو اس عمر میں بھی اپنی محبت بھری آنکھوں سے انہیں تکتے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر دیتے تھے، جن کی محبت میں اب بھی کوئی رد و بدل، کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وقت نے بالوں میں چاندنی بھر دی تھی، چہرے پر اب شفقت ہی ٹھہری رہتی تھی۔ التمش یزدانی کا ہاتھ تھامتے وہ گاڑی سے باہر اتری۔ التمش یزدانی اپنے ساتھ کھڑی اپنی بیوی کو دیکھتے مسکرا گئے۔ بالوں میں ہلکی ہلکی چاندنی، آنکھوں پر نظر کا چشمہ، آسمانی رنگ کی ساڑی میں سفید شال کندھوں پر ڈالے وہ انہیں آج بھی پہلے دن کی طرح حسین لگتی تھی، اور آسمانی رنگ میں تو ان پر فریفتہ ہو جاتے تھے۔ دوسری گاڑی سے احتشام یزدانی سفید شلوار قمیض میں ملبوس نکلے تھے، تو دوسری جانب سے ماہا یزدانی بھی نکلتے ان کے قریب آتے کھڑی ہو گئی تھی۔
جبکہ باقی سب بھی ایک دوسرے کے ہمراہ کھڑے ایک مکمل فیملی کی عملی تصویر لگ رہے تھے۔ ایک دوسرے کی قربت میں ایک دوسرے کے ہمراہ وہ خوش تھے، انتہائی خوش، اپنے محبوب ہم سفر کی محبت میں جیتے۔ ان کے خوبصورت اور خوبرو چہرے ایک الگ سی رونق لیے ہوئے تھے۔ بس کریں، مانا آپ سب ایک دوسرے کے سنگ مکمل لگتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ اس طرح ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے دیکھتے میرا دل جلائیں گے۔ انشا ان سب کو شوق نظروں سے دیکھتے منہ بسورتے گویا ہوئی، اوہ پر آپ کا دل کیوں جل رہا ہے بھلا؟ یشام نے محبت سے اس نازک اور معصوم اندام لڑکی کو دیکھتے پوچھا۔ وہ حسین نہیں نا؟ تیزی سے بولتے بولتے وہ یکدم اپنی زبان دانت تلے دبا گئی۔ جلد بازی میں بول تو گئی تھی، مگر اب سب کی شوق نظریں دیکھتے اسے شرم نے آن گھیرا تھا۔ یکدم سفید رنگ میں سرخی شامل ہوئی۔ ہا ہا ہا، اس کے چہرے پر پھیلتی سرخی دیکھتے وہ سبھی کہکہا لگا گئے تھے۔ پریشے اور زرکا کہاں ہیں؟ التمش صاحب نے ان دونوں کو سب کے درمیان نہ پا کر فکر مندی سے پوچھا۔ بابا وہ دونوں پیچھے ہی آ رہی تھیں، آتی ہوں گی، آپ فکر نہ کریں، ان کے ساتھ گارڈز کی گاڑیاں بھی ہیں۔ احتشام نے باپ کی فکر مندی دور کی، وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ آپ جانتے ہیں پریشا کو شام، وہ لڑکی کوئی کام سیدھی طرح کر لے تو 70 توپوں کی سلامی پیش کی جائے گی اس کو، دیکھیے گا اب بھی وہ ضرور کچھ نہ کچھ الٹ کرے گی۔ ماہا نے شام کا ہاتھ تھامے دان پیستے ہوئے کہا تھا۔ اپنے شوہر کا بیٹی کو اس قدر ڈھیل دینا انہیں کئی بار فکر میں مبتلا کر جاتا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، کیوں فکر کرتی ہو جانے شام؟ احتشام یزدانی ان کے خوبصورت چہرے کو محبت سے تکتے گویا ہوئے۔ اگر آپ سب کا ہو گیا ہو تو اندر آئیں گے؟ قسم سے اتنی دیر کھڑی رہنے کے باعث بوڑھے دلاور کے گھٹنوں میں درد ہو گیا ہے۔ ایک تیز چکتی ہوئی آواز پر ان سب نے دروازے پر کھڑی فری یزدانی کو دیکھا، جن کو دیکھتے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ 27 سالہ بیٹے کی ماں ہیں۔ آج بھی ان کی ذات میں وہی غرور، وہی کشش تھی جو انہیں سب سے منفرد بناتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آج بھی وہی بے خوفی تھی جو ان کی ذات کا خاصہ تھی، لیکن وہ تب تک مضبوط اور بے خوف فری تھی جب تک انہیں وہ حادثہ نہیں یاد آتا تھا۔ وہ حادثہ جیسے ہی ان کی یادداشت کے پردوں پر چلتا تھا وہ کمزور پڑ جاتی تھی۔ دلاور جو ان کے ساتھ کھڑے سب کو مسکراتے دیکھ رہے تھے، فری کے یوں بوڑھا کہنے پر تل ملائے ہوئے فری کو گھورنے لگے۔ یوں مت گھوریں بھائی ہماری بہن کو، ورنہ بہت کچھ ہو جائے گا۔ اسد نے دلاور کی گھوری دیکھتے مسکراہٹ دبائے لہجے میں سنجیدگی سموئے کہا۔ فری ان کے کہنے پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ ان کے بھائی بہن آج بھی انہیں لے کر حساس تھے۔ چپ کرو تم، بیوی ہے میری، میں گھور کر دیکھوں یا محبت سے، میری مرضی، حق ہے مجھے۔ دلاور تو جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ تبھی فری کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان سب کو ڈپٹتے ہوئے بولے۔ باقی سب ان کی جلن پر ہنس دیے۔ آ جائیں سب اندر، فری کے کہنے پر وہ سب مسکراتے ہوئے اندر پڑ گئے۔ پری یار آہستہ چلاؤ، تیز رفتاری سے گاڑی چلاتی پری کو دیکھتے زرکا تیز آواز میں گویا ہوئی، ساتھ ساتھ سیٹ بیلٹ کو تھامتے وہ آیت الکرسی کا ورد جاری رکھے ہوئے تھی۔ ہاں ہاں ہاں، کچھ نہیں ہوتا یار، اسی میں تو مزہ ہے۔ پریشے نے رفتار مزید تیز کی جبکہ زرکا کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کیوں وہ پریشا کے ساتھ آنے پر راضی ہوئی؟ اب دیکھو تم کیسے میں انہیں چکما دیتی ہوں۔ اپنے پیچھے آتے گارڈز کی گاڑی کو دیکھتے پریشا نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور سامنے جاتی گاڑیوں کے درمیان اپنی گاڑی لاتے وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ پیچھے گارڈز کی گاڑیوں کو مجبوراً رکنا پڑا کیونکہ اب گاڑیاں آگے بڑھنے کا راستہ نہیں دے رہی تھیں۔ پری یہ صحیح نہیں، بڑے پاپا غصہ کریں گے۔ زرکا نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کرتے خوفزدہ آواز میں کہا۔ ایک تو تیز رفتاری، دوجا وہ گارڈز کی گاڑی کو چکما دے آئی تھی، تیجا اب اس کی گاڑی حویلی جانے کے بجائے کسی اور راستے پر گامزن تھی۔
زرکا کا دل خوف سے تیز دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی موت اپنے ارد گرد منڈلاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں کہیں گے پاپا، تم انجوائے کرو۔ پریشا نے زرکا کی جانب دیکھتے ایک آنکھ ونک کرتے شرارت سے کہا تھا۔ انجوائے کرو یہاں میرا دل بند ہو رہا ہے۔ یار ایک تو تم اتنی تیز ڈرائیونگ کر رہی ہو، گارڈز کو پیچھے چھوڑ آئی ہو، اور اب حویلی جانے کے بجائے نہ جانے یہ تم کہاں جا رہی ہو۔ زرکا کچے پکے راستے پر ہچکولے کھاتی گاڑی کے سبب بمشکل اپنا توازن برقرار رکھے ہوئے خوف سے پھنسی پھنسی آواز میں گویا ہوئی۔ اوفو، کچھ بھی نہیں ہوگا یار، ازمارے سے سنا تھا میں نے کہ اس گاؤں میں ایک باغ ہے آم کا، اور صرف آم ہی نہیں، وہاں مختلف رنگوں کے گلاب بھی ہیں۔ بس ہم وہاں جائیں گے، باغ کی سیر کریں گے، 2-3 تصویریں بنائیں گے اور پھر واپس حویلی۔ اتنی سی تو بات اپنے بھورے گھنے بالوں کی چوٹیوں کو کندھے سے پیچھے جھٹکتے وہ کہہ ہی رہی تھی جب عین اسی وقت اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت ہلکی پڑی اور گاڑی ڈس بیلنس ہوتے سڑک کے کنارے کھڑی ایک گاڑی سے جا ٹکرائی۔ پریشے نے بروقت بریک لگائی۔ خاموش فضا میں گاڑی کے ٹائر کی چرچراہٹ کے ساتھ زرکا اور پریشے کی چیخ گونج اٹھی۔ پری، یہ کیا ہو گیا؟ زرکا باقاعدہ رو پڑی کیونکہ اس کے سامنے ہی ساتھ گاڑی کے پاس کھڑا بندہ زمیں بوس ہوا تھا۔ دل جو کچھ لمحے قبل خوف سے تیز دھڑک رہا تھا اب وہ ساکت و جامد سا ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، ہاں دیکھو کچھ نہیں ہوا، وہ آدمی زندہ ہے، مرا نہیں، دیکھو۔ کتنی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے میں نے بروقت بریک لگایا ہے۔ پریشے خود بھی گہرے صدمے میں ڈوبی، نم آواز میں کہتے کہتے سامنے اس شخص کو واپس کھڑے ہوتے دیکھ کر یکدم مسکراتے ہوئے پرجوشی سے بولی، اور زرکا کا دل کیا یہیں کہیں گاڑی میں کھڈا کھود کر اس میں چھپ جائے، کیونکہ اب وہ شخص خون آشام نظروں سے ان دونوں کو دیکھتا گاڑی کے پاس آ رہا تھا۔ میڈم جی، باہر آئیں ذرا۔ وہ شخص پریشے کو خون آشام نظروں سے دیکھتے اس کی طرف کا شیشہ بجاتے ہوئے سخت آواز میں بولا، یہ باہر کیوں بلا رہے زر؟ پریشے نے اس شخص کے سخت چہرے کی جانب دیکھتے تھوک نگلتے ہوئے زر سے پوچھا، کیونکہ تم اسے ٹھوک چکی ہو پری بیگم، کتنا منع کیا تھا تمہیں میں نے۔ دیکھو باغ، اب جاؤ باہر، دکھائے گا یہ تمہیں اب باغ۔ زرکا اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتے ہوئے تڑق کر بولی، دوست جب دشمن بن جائے تو سمجھ جاؤ کہ دوست کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ زرکا کی طرف دیکھتے صدمے بھرے لہجے میں کہتے اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ زرکا اس صورتحال میں بھی اس کا ڈرامہ دیکھتے دانت پیستے رہ گئی۔ جی لالا، بولیں۔ ہمت جمع کرتے دروازہ کھولتے باہر آتے آنکھیں پٹپٹاتے معصومیت سے بولی، لالا کیا بولے بہن جی، تم وہ دیکھو جو تم نے کیا کر دیا ہے۔ وہ شخص زمین پر گرے سیبوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، اوہ دیکھ لیا ہے، اب جاؤں؟ ایک نظر سڑک پر گرے سیبوں پر ڈالتے وہ واپس گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، کیا دیکھا؟ وہ شخص آگ بگولا ہوتے ہوئے سوال کو ہوا۔ گول گول لال لال سیب، جو شکل سے تو میٹھے رس بھرے لگ رہے ہیں، اب کھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ میٹھے ہیں یا نہیں۔ اس کی بات ہی نرالی تھی۔ مسکراتے ہوئے لہجے میں کہتے وہ بنا بات کا کھسیانہ سا کہا لگا گئی، جبکہ اندر بیٹھی زرکا شرمندگی کے باعث اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ او بہن، زیادہ ہوشیار نہیں بنو تم۔ لے، بننے کی کیا بات ہے، ہوشیار تو میں پیدائشی ہوں، وہ شخص طیش میں آتا کہہ رہا تھا۔ جب وہ اس کی بات کاٹتے ناک سکوڑ کر بولتی اس کے طیش میں مزید اضافہ کر گئی، لیکن اپنی بات پر اس شخص کا لال بھبوکا چہرہ دیکھتے پریشے احتشام یزدانی اب سنجیدہ ہوئی تھی۔ دیکھیں لالا، میں جانتی ہوں میری غلطی ہے اور میں معذرت بھی کرتی ہوں۔ اب دیکھیں اگر میں غلطی نہ مانتی تب آپ کا غصہ کرنا بجا ہوتا، لیکن میں تو اپنی غلطی مان گئی ہوں، تو اب آپ غصہ ہو کر غلطی نہیں کریں، کیونکہ غصہ کرنا غلط ہے اور غلط کا انجام غلط ہوتا ہے۔
پٹر پٹر زبان کے جوہر دکھاتی وہ مقابل کا سر چکرا گئی تھی۔ بہن چپ ہو جاؤ، غلط غلط غلط، او ماڑا تم نے پاگل بنا دیا ہم کو، جاؤ یہاں سے، کچھ دیر اور رکا تم تو ہم پاگل کھانے چلا جائے گا۔ وہ شخص غصے میں کچھ بولتا جب پریشے کی بدولت وہ غلطی لفظ بول ہی نہیں پایا۔ آخر کار جھنجھلاتے ہوئے وہ ہاتھ جھلاتا کہتا زمین پر پڑے اپنے سیب اٹھانے لگا۔ پریشے نے نچلا لب کو دانتوں تلے دباتے اپنی مسکان روکی، جبکہ بھوری آنکھوں میں شرارت کا ایک جہاں رقم تھا۔ آگے بڑھتے ان کے ساتھ زمین پر بیٹھے سیب اٹھانے لگی۔ پٹھان لالا نے ایک نظر اسے دیکھا جو ان کی طرف دیکھتے معصومیت سے مسکرا دی تھی اور سر جھٹک کر سیب اٹھانے لگی۔ پریشے کو دیکھتے زرکا بھی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ دیکھیں لالا، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے، اب کی بار سچی والی معذرت، میں اپنے ہنسی کھیل میں آپ کا نقصان کر گئی۔ آخری سیب اٹھاتے ہتھ گاڑی میں رکھے ٹوکروں میں رکھتے وہ ہاتھ چاٹتے ہوئے معذرت خواہانہ لہجے میں بولی۔ لہجے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی ندامت تھی۔ تم کو تمہاری غلطی کا احساس ہے، کافی ہے، یہ لو، یہ جیسے شکل سے میٹھے رس بھرے لگتے ہیں ذائقے میں بھی ویسے ہی ہیں۔ پٹھان لالا نے اسے معذرت کرتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور سیب اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ منورہ، پریشے مسکراتے ہوئے سیبوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے خوشی سے ٹمٹماتے چہرے کو دیکھتے زرکا بھی مسکراتی۔ پھلوں کی شیدائی کے لیے پھل قارون کے خزانے کے مترادف تھے۔ وہ تو تینوں وقت کھٹے میٹھے پھل بنا کسی ہچکچاہٹ سے کھا سکتی تھی۔ تم پٹھان ہو؟ پٹھان لالا نے حیرت سے استفسار کیا۔ نہیں، پر میرا بہت اچھا دوست پٹھان ہے، پریشا نے نفی میں سر ہلاتے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جب عقب سے آنے والی آواز سنتے زرکا اور پریشے دونوں کی مسکراہٹ سمٹی اور آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیلیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا جیسے اس شخص کی موجودگی کو جھٹلانا چاہا ہو۔